رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس سیگمنٹ میں جس کا آپ لوگوں کو بے چینی سے انتظار ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہدایت ہے نا، یہ بھی بڑی ہی خوبصورت چیز ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی جو دعا کرتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور عطا کرتا ہے، اور جب یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو پھر آپ کو جو زندگی گزارنے کا لطف آتا ہے وہ با کمال ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے آج کے اس سیگمنٹ میں جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، سب سے پہلے آپ سے ان کا تعارف کرواؤں گی۔ ہی از اے اسپیکر، رائٹر، ایز آئی آلویز سے کہ معاشرے کی ترقی کے لیے، پازیٹیوٹی کے لیے، ایک خوبصورت سوچ دینے کے لیے بہت بہترین کام کر رہے ہیں، اور وارث ہیں واصف علی واصف صاحب کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ کاشف۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بڑی اہم ذمہ داری ہے جی آپ کے کاندھوں کے اوپر۔ الحمدللہ، یہ اللہ جو کام لے لے۔ بالکل۔ اچھا، آج جو صاحب جو آج کا ٹاپک ہے نا، وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور مجھے لگتا ہے کہ وقت کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کا تعارف، اس ٹاپک کا تعارف کراؤں، آپ تو جانتے ہیں کہ کیا ہے، مگر جو میں تعارف کراؤں، ایک قرآن کی آیت ہے، وہ چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے سامنے ضرور پیش کروں۔ اللہ کیا کہتا ہے اس ٹاپک کے حوالے سے۔ سورہ روم کا ترجمہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی ترجمہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی وجود سے جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم اس جوڑی کے ذریعے سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان اپنی قدرت سے محبت اور رحمت کا بیج بو دیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ آج کے اپنے اس پروگرام میں، اس سیگمنٹ میں بالخصوص ہم گفتگو کریں گے ازدواجی زندگی کے وہ کون سے رہنما اصول ہیں جو ہمیں بہترین اور خوبصورت اور پرسکون ازدواجی زندگی دے سکتے ہیں۔ جی صاحبزادہ صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ کرنی چاہیے بات۔ جی بالکل، میرے خیال ہے زور سے کرنی چاہیے، بہت زور سے اور بہت زیادہ بات کرنی چاہیے۔ بالکل کرنی چاہیے ازدواجی زندگی، یہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس کا احساس بہت کم ہے۔ اس وقت جو معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، نبض ہوتی ہے نا، پتہ چل جاتا ہے کہ آج کل چل کیا رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ بچے بچیوں کے رجوع کیا چل رہے ہیں آج کل، ماں باپ کی پریشانیاں کیا چل رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ملا کے ایک ازدواجی زندگی آپ کی بنا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اور سنت کے مطابق آپ کو جوڑوں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ بالکل۔ ایک ویسے ہم نے بڑے لائٹ موڈ میں اس کے اوپر ایک بات کی ہوئی ہے کہ یہ ملہار راگ سے شروع ہوتی ہے اور اکثر دیپک راگ پہ ختم ہوتی ہے۔ صحیح۔ ایکویشن کی بات یہ ہے کہ میاں بیوی کو محبت نہیں دیتا، حکم دے دیتا ہے۔ ہو بلکہ آپ کہتے تھے کہ تم 2 بول محبت کے نہیں بولتے اور 4 چابکیں حکم کی چلا دیتے ہو تم اس کے اوپر۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور بیوی کو کہتے تھے کہ بیوی ادب کیے بغیر اگر اطاعت کر رہی ہے تو منافقت کر رہی ہے۔ ہو کتنی بڑی بات ہے۔ ادب کیے بغیر، یعنی عزت تو نہیں ہے، اطاعت کر رہی ہے کہ وہ اس نے کہا کہ کر دو تو وہ کر رہی ہے۔ اب یہ ادب کے بغیر اگر کر رہی ہے تو بیوی بھی منافقت کر رہی ہے، اور میاں جو ہے وہ اس کو وہ عزت، وہ محبت نہیں دے رہا، اور اپنا میاں ہونا اس کے اوپر جتائی جا رہا ہے، تو وہ بھی بہت بڑا ظلم کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ اگر اس فارمولے کے اوپر دیکھیں نا، تو اللہ معاف فرمائے گا، آدھے سے زیادہ گھر ہمارے جو ہے نا ایسے ہی چل رہے ہیں، ایسے ہی ہے، فرعونیت اور اس کے اوپر منافقت کے اوپر چل رہے ہیں یہ سارے کے سارے، کہ ہم ان چیزوں کو زندگی میں، میں دیکھتا ہوں ایسے کیسز آتے رہتے ہیں، تو میں ان سے اکثر کہتا ہوں کہ بھائی بیوی کو نہ فتح کرنے نہ نکلا کرو، نہ فتح نہ کرو اس کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت پیار سے دی ہوئی ہے، ایک پیار بھرا سلسلہ ہے، اس کو چلاؤ، ٹھیک، اس کو
تم نے فتح کرنا ہے نا تو سکندر اعظم بنو, جاؤ نکلو, پھر دنیا فتح کرو, دنیا فتح کرو, میدان کھڑے میں ہیں. یہ تو تمہارے بچوں کی والدہ اس نے بن رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم تمہیں دیا ہے, اس کو پیار محبت سے اپنے گھر کو سکون کے ساتھ رکھو, آسائش کے ساتھ رکھو, اور غلطیاں معاف موف کرتے رہا کرو. اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. میں آپ کو نا ویسا کہ بڑا ہی خوبصورت میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی. آپ کے آخری دنوں میں سے آپ میو ہاسپٹل میں تھے, تقریباً یہاں پہ 1.5 ماہ آپ کا علاج ہوتا رہا, پھر آپ UK چلے گئے علاج کے لیے. تو آپ جب بیمار تھے تو اللہ کے فضل سے ڈھیر لوگ آپ کو وزٹ کرنے جایا کرتے تھے. تو اماں جی جو تھی نا وہ پھر کم جاتی تھی ملنے کے لیے. اب لوگ بہت زیادہ ہوتے تھے, ہر وقت ہی ہجوم ہوتا تھا, پھر ان کے آرام کا بھی دھیان کرنا ہوتا تھا. تو اب وہ 1.5 ماہ ہاسپٹل میں رہے تو اس میں بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ اماں جی کو میں لے کے گیا ہوں اور جا کے ملا کے لے کے آیا. ایک روز ایسے ہی میں اماں جی کو لے کے گیا تو اس دن بڑا ہی کوئی کمال کا واقعہ ہوا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر اللہ مجھے ایک اور زندگی عطا کرے تو وہ زندگی بھی میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہوں گا. او گاڈ, کتنے راضی ہوں گے وہ اپنی ٹھیک ہے بیگم سے. اچھا, اب میں اس بات کو جانتا ہوں کہ میں اماں جی کے مزاج کو بھی جانتا ہوں اور اپنے والد کے مزاج کو بھی جانتا ہوں. بالکل ظاہر ہے کہ یہ دونوں کے اندر کہاں پہ فرق ہے, کیا ہے. میں نے کہیں ذکر بھی کیا ہوا اماں جی کا, بہت ہماری پیاری اماں جی ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دونوں کا ہم مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی ہوئی ہے, ہر ایک کی فطرت بنائی ہوئی ہے. مولا جی فرماتے ہیں کہ پہاڑ ہل جائے تو مان لینا, فطرت سے ہل جائے نہیں ہو سکتا. اب اللہ تعالیٰ نے جو ایک مزاج عورت کو دیا ہوا ہے, جو ایک مزاج مرد کو دیا ہوا ہے, ایک گھر میں ہے ایک باہر ہے, یا اب چلے دونوں ہی باہر ہیں, یہ دونوں اندر ہیں, کیا فرق پڑتا ہے, اسے کمائی کہاں سے بھی ہو رہی, آج کل اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو بڑے آدمی ہوتے ہیں یا جو بڑا خیال ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے خیال والوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے ماں باپ کے سامنے بچے ہوتے ہیں تو بچے بھی چھوٹے خیال والے ہیں, ماں باپ ایک زندگی گزار کے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو ہنستے ہیں, اس کو کہتے ہیں نہیں بیٹا اچھا چلو ایسے کر لو, اس کو پیار سے سمجھا دیا. جب بیوی کو سمجھانے لگتے ہیں تو پیار کہاں چلا جاتا ہے اس وقت. بالکل صحیح. اس کے اوپر کیوں ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے, خبردار تم اس کو ایسے کرو, تم ورنہ بھی بیچ میں آ گیا تو خدا ورنہ یہ ہو جائے گا, ورنہ وہ ہو جائے گا. اور ہم تو یہاں تک سنتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا یا میری بات نہ مانی تو میں تمہیں فارغ کرا دوں گا. یہ ایک بڑا جملہ ہے, یہ ورنہ ہی ہے نا جی, ورنہ ہی ہے, بالکل ورنہ کا مطلب ہی. اچھا صاحب, ہم جب خطبہ نکاح سے اگر میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں لوگوں کو, کہ جب خطبہ نکاح پڑھتے ہیں نا تو اس میں جہاں پر 3 مختلف مقامات کی جو آیات ہیں تذکرہ کیا ہے, وہاں پر اس رشتے کے حوالے سے گفتگو نہیں کی گئی, بلکہ جس چیز کو بار بار فوکس کیا گیا ہے وہ ہے تقوی و پرہیزگاری, کانشیسنس, کس طرح سے آپ کانشیسلی. تو یہ اس رشتے میں آپ کا کانشیس ہونا اللہ نے بتا دیا کس قدر ضروری ہے. دیکھیں یہ جب جتنا آپ کا اللہ پہ یقین ہوگا, ویسا فرماتے تھے کہ جتنا تم نے اپنی زندگی میں اللہ کا حصہ رکھا ہوا ہے, اللہ نے اپنے پاس تمہارا اتنا ہی رکھا ہے. ٹھیک. اب جس شخص کا اللہ پہ جتنا بلیف ہوگا نا, اللہ کو وہ جتنا مانتا ہوگا, وہ اپنے نصیب کو اتنا مانے گا, وہ اپنی غریبی امیری کو اتنا مانے گا, اپنی بیوی کو اتنا مانے گا, اپنے بچوں کو اتنا مانے گا کہ یہ اللہ نے میرا یہ نصیب تیار کیا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور جو نصیب کے اوپر اللہ کے اس فیصلے کے اوپر راضی نہیں ہو رہا, وہ تو اپنی شکل سے بھی راضی نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تو آپ نے کہا کہ چلو چلنا ہے, تو وہ صاحب جو تھے نا, ان کا بیٹا کہتے ہیں میں نا منہ دھو کے آیا کہ جانا چٹا مار لی ہے. تو آپ نے کہا کہ دیکھو جو شخص اپنے چہرے سے مطمئن نہیں ہے وہ دنیا میں کسی چیز سے مطمئن نہیں ہو سکتا.
بالکل صحیح. مجھے اس بات پہ اب یہ جو چہرہ نا یہ آپ کا نصیب ہے. بالکل آپ کی اس بات پہ نا مجھے میری والدہ کا ایک جملہ یاد آ گیا. وہ اکثر کہتی ہیں میں کہیں باہر جاؤں گی نا تو مجھے میک اپ کرنے کا شوق نہیں ہے, مطلب ہے نہیں. تو وہ کہتی ہیں بیٹا تھوڑا سا نا موڈ ٹھیک کر لیا کرو, لوگ پہچانتے بھی نہیں ہیں. میں نے کہا خیر ممی, سو آئی ڈو ناٹ ہیو سچ ہینگ اپس. ورنہ عورتیں ہوتی ہیں نا باہر نکل رہے ہیں تو کی پاؤڈر لا لو. تو واقعی آپ کی بات درست ہے, جو اپنے چہرے سے کمفرٹیبل نہیں ہے, راضی نہیں ہے, وہ کسی چیز سے بھی راضی نہیں ہو سکتا. کاسمیٹک کی بھرمار پڑی ہوئی ہے. لوگوں نے پتہ نہیں وہ کروا کے سرجیاں کر دیا ہے, وہ جو کچھ بھی اب تو پتہ نہیں کیا کیا آ گیا جی, وہ کہ اپنے چہرے سے راضی نہیں ہے لوگ. تو وہ پھر اپنی بیوی سے بھی راضی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں وہ کسی سے, وہ اصل میں کسی سے بھی راضی نہیں ہوتے. جو راضی ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا, وہ نمک بھی کم پڑا ہوگا نا تو وہ کہیں گے تھوڑا نمک لاد میں ڈالیں, تو اس میں کون سی بات ہے, تم سے نہیں غلطی ہو سکتی, مجھ سے بھی ہو سکتی ہے ایسی. اچھا ہم اگر رشتے یا اگر اسی رشتے کے اندر کچھ ایسی خاص خصوصیات ہوتی ہیں کردار کے حوالے سے, مثلاً سچائی اور امانت داری, اگر اس رشتے کی بنیاد میں نہیں ہے تو کیا انتشار پھیل سکتا ہے؟ یہ بات پکی ہے کہ جو تم تنہائی میں کر رہے ہو وہ تمہارا پارٹنر وہی تنہائی میں کر رہا ہے. فیصلہ کر لو. ہو اچھا, جو بھی تم صحیح تمہارا پارٹنر صحیح, تم غلط تمہارا پارٹنر غلط. صحیح, یعنی کچھ بھی غلط کرنے سے پہلے سوچ لو کہ اگر وہ کرے گا تو مجھے برا تو نہیں لگے گا. ٹھیک بات ہے. یہ اپنے آپ کو اس کسوٹی کے اوپر ہر وقت رکھو. صحیح, کہ تم معاف نہیں کرے تو اس نے کدھر سے کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح. تو اگر تم چھپ کے کہیں غلطی کر رہے ہو تو تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ چھپ کے غلطی نہیں کرے گا؟ یہ تو فارمولہ ہے ہی نہیں. بالکل, یہ تو ہے ہی ٹٹ فور ٹیٹ, سارے کا سارا نظام ہی اس کے اوپر چل رہی ہے. یہ یقین ہے, یہ آپ کا بلیف ہے. آپ کے بلیف کے اندر کم از کم آپ تو دیکھیں نا اس چیز کو, دوسرے کی ذمہ داری اس کی قبر ہے, آپ کی قبر. بالکل بالکل. اب مجھے یاد ہے وہ منو بھائی نے ایک دن پوچھا بھائی صاحب یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ منو بھائی محبت جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا نام نہیں ہے, ایک ہی طرف دیکھنے کا نام ہے. کیا بات ہے, بہت اچھے. اٹس ناٹ لائک لوکنگ آن دی ڈفرنٹ ڈائریکشن, وہ تو تجارت ہے. اکٹھے ایک طرف دیکھنا, کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ محبت جو ہے نا وہ عزت مانگتی ہے. صحیح, اس کو اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا. بالکل صحیح. اچھا اب اگر آپ آ جائیں, یہ رشتہ ایسا ہے, ظاہر ہے آپ بھی اس رشتے میں ہیں, آپ نے اپنے والد صاحب کو بھی دیکھا اور وہ سارے معاملات ارد گرد بھی ہم دیکھتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ شکایت نہ ہو. جی شکایتیں ہوتی ہیں, کوئی اپنے کام کی وجہ سے وقت نہیں دے پاتا, کوئی اس طرح سے سراہ نہیں پاتا, نیچر میں نہیں ہے, عادت نہیں ہے, وہ سارے معاملات. اگر اس کے اوپر بعد میں آئیں گے, لیکن اگر ہم صرف شکایتوں کے اوپر رکھیں کہ اگر شکایت ہے بھی آپ, مطلب آپ کو اپنی بیگم سے, بیگم کو آپ سے, تو اس کا اظہار کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایک روز نا اماں جی نے کوئی فیملی کی بات کی سرکار سے کہ وہ دیکھیں جی وہ فلاں ایسے کچھ معاملہ چل رہا ہے ان کا. تو آپ نے کہا دیکھو تم بیٹھی ہو میرے پاس, تم ہو, بچے ہیں, ہمارا گھر ہے, ان کے اوپر بھی بات کیا کرو. وہ کیا کر رہے ہیں چھوڑو, وہ جو بھی کر لیں گے. بالکل صحیح. اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ اس سے ہمیں فائدہ نقصان دونوں نہیں ہو رہے. لیکن ہمیں اگر بات کرنی ہے تو ہم اپنے کام کے اوپر, اپنی چیز کے اوپر بات کریں کہ کیا ہو اس سے ہو سکتا ہے. ورنہ تو وہ نوکروں کی شکایتیں بھی ڈھیر ہوتی ہیں, بالکل, مائیوں کی ہوتی ہیں, وہ ہمسائیوں کی ہوتی ہیں, کیا کیا ہوتی ہیں جی. جب آپ غیر ضروری چیزوں کو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں نا اپنی زندگی کے اندر, فلٹر کرنا شروع کر دیں, نکالیں. مجھے اگر کسی کی کوئی بری بات پتہ بھی لگ گئی ہے نا, میں اس کو اپنی وائف کے ساتھ کبھی شیئر نہیں کرتا. صحیح صحیح. کسی کی ہے کیا شیئر کروں. وہ ایک واقعہ ہے صحابی کا, انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں کوئی کہا کہ میں اس کو ڈائیورس کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے پوچھا کیوں کرنا چاہ رہے ہیں آپ ڈائیورس؟ انہوں نے کہا جی ابھی میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ ابھی میری زوجہ ہے, میرا پردہ ہے اس کے ساتھ, محرم ہے,
میں اس کے بارے میں بھی بات نہیں کروں گا. تو کچھ عرصے بعد ڈائیورس ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کہ جی اب بتائیں کیا تھا واقعہ. انہوں نے کہا وہ نامحرم ہے, اب میں نہیں بات کروں گا. تو یہ آپ برائیوں کو پھیلانا شروع جب کرتے ہیں نا, کیڑے نکال کے سامنے رکھ دیتے ہیں سارے کے سارے کہ تم یہ تم وہ, چاہے میاں ہے چاہے بیوی ہے, یہ ان چیزوں کو نا زندگی سے فلٹر کرنا شروع کرتے ہیں. کچھ چیزیں نکال لیں زندگی سے. کیوں نہیں غلطی ہو سکتی, کیوں نہیں کوئی بات سمجھی جا سکتی. ضروری ہے کہ میری ہر بات کو میری زوجہ سمجھے, پورے طریقے سے سمجھے جیسے میں اس کو سمجھا. بھائی جتنا میرا دماغ ہے میں اتنی بات سمجھ سکتا ہوں, اس سے اوپر کی بات میری سمجھ میں نہیں آئے گی. یا میرا دماغ بڑا کرو, تم بڑے دماغ والے ہو, تم دماغ میرا بڑا کرو, مجھے سمجھاؤ, مجھے اس لیول پہ لے کے آؤ, یا میرے لیول پہ آ کے بات کرو. بالکل صحیح. اب یہ یہاں پہ صرف جو ایک چیز آپ کو بچا رہی ہوتی ہے نا, بس فرماتے تھے کہ ازدواجی زندگی گزارنے کا جو ہے نا جی ایک ہی فارمولہ ہے. اچھا. وہ ہے اللہ کا فضل. صحیح. کہ یہ اللہ کا فضل جب آپ کے اوپر ہوتا ہے نا, آپ کا دھیان اور چیزوں میں چلا جاتا ہے. صحیح. آپ یہ شکایتوں سے نکل کر تعریف میں چلے جاتے ہیں. بالکل. اس چیز کی ریئلائزیشن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, اگر آپ باہر کی دنیا کو غور کریں, باہر کی دنیا میں یہ ریلیشنز کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں, میرجز ختم ہوتی جا رہی ہیں, میرجز کے علاوہ ریلیشنز اور بچے زندگیاں ساری چلتی جا رہی ہیں باہر. وہاں کے لوگوں کے اندر ڈپریشن پیدا ہونا شروع ہو گیا. بالکل ٹھیک. ہمارا اتنا اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں جو فارمولے انسان بناتا ہے نا, ہو سکتا ہے اس کے بیچ میں کوئی غلطی ہو, لیکن جو فارمولہ اللہ نے بنایا ہے وہ فارمولہ کیسے غلط ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. ابھی آپ نے اپنی جو آپ بات کر رہے تھے اس میں آپ نے سراہنے کی بات کی. جی. اپریسیشن, ایکنالج کرنا, کسی اچھی چیز کی نشاندہی کرنا. ہم کھانے میں نمک کم ہو تو کہہ دیتے ہیں کہ ایک ہی کتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی گھر میں تھوڑا سا گند ہو, یہ کیا ہے ایسا. کتنا ضروری ہے اس رشتے کے اندر عورت کو, وہ ایک جوک بھی تھا نا, ایک جوک تھا نا کہ وہ ایک عورت جو ہے وہ اس کا میاں جو ہوتا ہے وہ بہت بڑے پیر صاحب ہوتے ہیں, تو وہ کہیں چلے جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, تو وہ واپس جب گھر آتے ہیں نا تو وہ اس کے پیچھے پڑی ہوتی ہے کہ تم کہاں چلے گئے. کہتے ہیں تم نے دیکھا بھی وہ ایک بندہ اڑ رہا تھا اوپر, وہ اللہ نے دیکھو مجھے کوئی شرف دیا اور وہ میں کر رہا تھا. تو آگے سے وہ بندی اس کی کہتی ہے ہاں اچھا وہ تم تھے, تو کہتے ہیں ہاں وہ میں تھا. کہتے ہیں میں تبھی کہوں کہ ٹیڑھا کیوں اڑ رہا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں سینس آف وہ ایک اپریسیشن جو ہے مردوں کی بھی عورتوں کو, اپنے عورتوں کو اور عورتوں کی اپنے مردوں میں نہیں ہے. کتنا ضروری ہے. میں اگر میری کہنا چاہیے کہ فرض کیا کہ میں ایک پیر صاحب ہوں, ہاں, اور میرے باہر بڑے مرید ہیں, تو میری بیوی تو میری مرید نہیں ہے نا, اور وہ ہونے بھی نہیں لگی. ٹھیک ہے, تو میں اس سے وہ توقعات کیوں کر رہا ہوں. میرا دیکھیں انسان نا بہت سارے رول نبھا رہا ہوتا ہے. میں اپنی ماں کے لیے بیٹا ہوں, اپنی بہنوں کے لیے بھائی ہوں, اسی طرح سے میں اپنی بیوی کا ایک شوہر ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح سے بیوی بھی بہت سارے ریلیشنز نبھا رہی ہے, بچوں کے ساتھ بھی ہے, اپنے گھر والے اس کے, میرے گھر والے اس کے, پتہ نہیں کیا کیا رشتہ دار ارد گرد کے نیبر سب نبھا رہی ہے. اور اسی طرح سے وہ ایک ریلیشن یہ بھی نبھا رہی ہے کہ میں اس کا میاں ہوں اور میری کئی چیزوں کو وہ بھی برداشت کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو میں بھی اس کی کئی چیزوں, ہم تکرار ہونا یا ڈس ایگریمنٹ ہونا برا نہیں ہے. صحیح, یہ نیچرل ہے, یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک, لیکن اس ڈس ایگریمنٹ کو آپ تلوار نہ بنائیں. بالکل ٹھیک ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ مجھے چکن پسند ہے تو اس کو بھی چکن پسند ہے. آف کورس, یہی تو اختلاف بھی تو حسن ہے نا, اس میں بھی اتفاق لایا جا سکتا ہے. تو اپریسیشن کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, وہی اپریسیشن کی بات کرتے ہوئے, جیسے آپ کے والد صاحب نے فرمایا کہ مجھے دوسری بھی زندگی ملے تو میں تمہیں ہی اپنا جیون ساتھی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بیوی کو ساری زندگی کا انعام دے دیا. میں کہتی ہوں کتنی بڑی ان کو لگا ہوگا کہ مجھے آج لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ملے. ایگزیکٹلی, کہ ایسی زندگی اللہ تعالیٰ اور ایسا حسن والا جواب مل جائے. جیسے آپ فرماتے تھے کہ تمہارے ماں باپ ہیں نا, تو ان سے سرٹیفکیٹ لے لینا جانے سے پہلے ان کے, کہ
اما جی آپ مجھ سے راضی ہیں؟ پوچھنا چاہیے بار پوچھنا چاہیے کہ آپ مجھ سے راضی ہیں, کہ مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی کوئی بات تو مجھے بتائیں, مجھے موقع دیں, میں ابھی ٹھیک کرتا ہوں. تو یہ اسی طرح سے یہ بھی آپ کا ریلیشن ہے, جو راضی جائے گا تو آپ آگے بھی کامیاب ہے. جس نے یہاں حقوق نہیں پورے کیے وہ آگے کیا جواب دے گا؟ بالکل ٹھیک. اچھا, یہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں دینا کسی کو رشتے میں, آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی کو خوشی دے دینا, کہ اگر وہ ویکینڈ پہ چاہ رہی ہے کہ کہیں باہر کھانا کھا لو, چلو اس کو دے دو. بندہ چاہتا ہے کہ گھر آئے تو کوئی 2 گھنٹے اس کو سکون سے سونے دو, نہ شور و غل بچے کریں, ٹھیک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک دوسرے کے لیے کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہی راحت اور خوشی ملتی ہے, کیونکہ وہ پھر ریفلیکشن ہوتا ہے آپ کے, آپ کا گھر نظر آ رہا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے جو ہے نا جی وہ اختلافات اونچی آواز میں بیان ہونا شروع ہو جائے نا, صحیح, اس گھر کے مستقبل کے بارے میں بتانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. آف کورس, کہ آپ کے اختلافات اب رینج سے بڑھ گئے ہوئے ہیں اور یہ اب جنگ و جدل شروع ہو جاتی ہے, انڈیا پاکستان بن جاتا ہے. بالکل. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے ایسے گھروں کی کہ زمانہ دیکھ رہا ہوتا ہے, زمانہ سن رہا ہوتا ہے. آپ کے بچے باہر نکلتے ہیں, مذاق بھی تو اڑتا ہے نا کہ اس گھر میں سے تو جب بھی آئی آواز کوئی خیر کی آئی ہے, کوئی برتن ٹوٹ گیا, بالکل بالکل. یہ ویسا آپ کہتے ہیں کہ دیکھو میاں بیوی کو باغ و بہار کی طرح رہنا چاہیے. وہ باغ ہی کیا جس میں بہار نہ ہو, اور وہ بہار ہی کیا جو باغ سے نہ گزرے. اس کے دم سے وہ, اس کے دم سے یہ. صحیح. اگر زندگی کی کامیابی کے اصول مرتب کیے جائیں گے نا تو ان اصولوں میں ایک بہترین ازدواجی زندگی بھی شامل ہوگی. صحیح. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کہے کہ میں کامیاب ترین آدمی ہوں اور پتہ چلے کہ ازدواجی زندگی ناکام پڑی ہوئی ہے. بالکل بالکل. میں اس کو کامیاب نہیں کہتا. بالکل بالکل. کہ جس کی ازدواجی زندگی ناکام ہے اور وہ کہے کہ جی میں کامیاب ہوں, میں نے 4 شادیاں کر لی ہیں, چلو, لیکن ایسے کر کے نہیں. صحیح. میں 4 شادیوں کو غلط نہیں کہتا. نہیں, دیکھیں شادیوں کی بات نہیں ہے, اگر آپ نے 2 کی ہیں, 3 بھی کی ہیں, میں ایک مثال دے رہی ہوں, اور اگر آپ یو آر سو کیپیبل آف کیپنگ دا بیلنس. میں نے اس دنیا میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو 3 یا 4 رکھ کے بھی یا 2 رکھ کے بھی انہوں نے بیلنس کیا ہوا اور دونوں راضی ہیں. جی ٹھیک. کوئی ایک جو ہے وہ ہی نہیں راضی کر پا رہا. یہ اصل میں شاید ہمارے نارمز اور ٹرینڈز کچھ ہندوؤں سے ایسے ڈیولپ ہوئے ہیں کہ شاید ہمیں یہ بڑا معیوب سا لگتا ہے کہ اس نے 2 شادیاں کیوں کر لی ہیں یا 3 کیوں کر لی ہیں, تو یہ تو بڑی خلاف بات ہے. جبکہ ہمارے اگر دیکھا جائے وہی والی بات ہے, جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ تمام معاملہ, ہاں, مگر اس کے پیچھے بھی ریزنز کیا ہیں وہ جاننا, جب آپ ریزن. ویسے میں بتاؤں جو فقراء حضرات ہیں نا وہ دوسری شادی کو بہت کو پسند نہیں کرتے. صحیح. میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یا تو تم نفس کے پیچھے ہو, تم اگر عورت اور چاہ رہے ہو تو یا تو تم نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہو, اور یہ بھی بری بات ہے. اور اگر تم پہلی سے مکمل طور پہ راضی نہیں ہو رہے تو تم اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہو رہے ہو. تو وہ اس چیز کو وہ اچھے معنوں میں نہیں لیتے کہ تم شادیوں پہ یا ایک سے زیادہ کے اوپر تم فوکس کرو. فوکس, ہاں, کیونکہ مرد کچھ ایسی گزار ہی سے لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک بہت اچھی, ہمیں ایسی ایک اور بھی چاہیے. ایک مذاق اور جوک کی صورت میں بھی بن گیا ہوا ہے. ظاہر ہے کوئی مجبوری ہوتی ہے, یا اگر آپ کی پہلی اس دنیا میں نہیں رہی, یا واٹ ایور جو بھی اختلافات ہیں, وہ اگین یہ دس از اے ڈفرینٹ ٹاپک آل ٹوگیدر. میں تھوڑا سا یہ آخری ایک سوال جو پوچھنا چاہوں گی کہ واسف علی واسف صاحب جو ہیں, ان کا آپ نے اپنی والدہ کو ان کے ساتھ دیکھا, آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایسی ان کی خوبی تھی جس کی وجہ سے آپ کی والدہ نے ان کی اتنی مصروفیات اور اتنی کمٹمنٹس کے باوجود خوبصورتی سے زندگی گزاری؟ میں دونوں کی کوئی نہ کوئی ایک خوبی ضرور جاننا چاہوں. میں ایک کامن اسٹرینتھ دونوں کی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ کامن اسٹرینتھ دونوں کی یہ تھی برداشت. ایک دوسرے کو اختلافات میں برداشت کرنا, یہ ایک کامن اسٹرینتھ تھی. ٹھیک. اور دوسری جو والد صاحب کی جو خصوصیت تھی اس پورے سسٹم کے بیچ میں, کہ آپ اماں جی کی عزت اپنی پوری فیملی سے کرواتے تھے. بیوٹیفل. اور اس کو کور کرتے تھے. ٹھیک, مطلب جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ سرکار والد صاحب نے خود کھڑے ہو جانا. بڑی بات. بیک پہ اماں جی ہوتی ہیں.
ٹھیک. بڑی بات. تو وہاں کھڑے ہو کے وہ ڈیفینڈ کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں تمہیں ایک چیز بتا دوں, میری بیگم جھوٹ نہیں بولتی. صحیح. اب یہ بہت بڑی بات ہے, میں کہتی ہوں بہت بڑی بات ہے, بالکل. اور یہ یقین ہونا, ہاں جی, یہ یقین ہونا, ہاں جی, یہ ہم کریکٹرسٹکس انسان کے جو ہوتے ہیں نا, یہ اس کی پاورز ہوتی ہے. ایبسلیوٹلی. وہ اپنے کہا کہ ایک بندے کی شادی ہو گئی, دوست آئے, انہوں نے پوچھا کہ بھابھی کتنا پڑھی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا بہت اچھی ہے اور وہ میری بڑی عزت کرتی ہے. انہوں نے کہا ان کی ایجوکیشن کتنی ہے. انہوں نے کہا وہ میرے ماں باپ کا بھی بڑا ادب کرتی ہے. انہوں نے کہا سر ہم پوچھ رہے ہیں تعلیم, اس کی تعلیم کتنی ہے. تو اس نے کہا کہ جی وہ نا کھانا بہت اچھا بناتی ہے. انہوں نے کہا جناب ہم اس کی تعلیم پوچھ رہے ہیں, آپ ہمیں کیا باتیں بتائی جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جاہلو, اگر تمہیں یہ تعلیم نہیں نظر آ رہی تو دوسری کہاں سے آئے گی. کیا بات ہے, بہت خوب. میں آخر میں صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اچھا خامند اگر آپ کو مل جائے نا, یا اچھی بیوی مل جائے, تو دعا آپ کے دل سے نکلتی ہے اس کی ماں کے لیے. اور اگر کہیں مل گیا برا خامند اور بری بیوی, تو آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے آپ کے دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ میری ساس نے کیسی تربیت کی ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں, آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کی ہے, والد نے بھی تربیت کی ہے. کیا ایسی چیز جو آپ کی والدہ نے آپ کو سکھائی, سمجھائی, جو آپ نے اپنائی, اور آج آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کی ماں کو دعا دیتی ہوگی کہ میرے میاں کے اندر یہ اچھی خوبی ڈالنے والی ان کی ماں ہے؟ پتہ نہیں کہتی ہوگی کہ نہیں. میں نے اس لیے کہا کہ گمان. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس ریلیشن میں پکا فارمولہ نہیں میں دے سکتا کوئی بھی, لیکن دعائیں بہت اثر کرتی ہیں. اور اگر اس رشتے میں سے رسپیکٹ نکل جائے نا جی, رسپیکٹ صرف عزت نکل جائے, تو پھر اس کا مفہوم ختم ہو جاتا ہے اس ریلیشن کا. بالکل صحیح. بھائی صاحب کا ایک فقرہ ہے کہ بیوی کے بارے میں, کہ جو دانا بیوی ہے وہ خامد کو دیوتا بنا کے رکھتی ہے, خود دیوی کہلاتی ہے, اور غلام بنانے والی بیوی آخر غلام ہی کی تو بیوی ہے. تو یہ اسی طرح سے یہ میاں کے اوپر بھی آتا ہے. بالکل. کہ وہ اپنی بیوی کو وہ عزت افزائی دے جو, اگر میری عزت ہے تو میری چیز پہ اس کا بھی حق ہے. میں کہوں کہ یہ میرا پرس ہے تو تمہارا پرس نہیں ہے یہ. صحیح. اگر میں نے اس کی ضروریات کا خیال نہیں کرنا تو میری انکم کس لیے ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. میں کہتا ہوں کہ یہ دعائیں ملتی ہیں بزرگوں سے. بالکل صحیح. کہ جب وہ بدائی کے وقت جو ہوتی ہے نا, تو یہ بھی دعا دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برداشت بھی دے. الہی آمین. کہ یہ برداشت کرتے جاؤ اور زندگی کا لطف لو جس کو کہتے ہیں. یہ آپ فرماتے تھے کہ دیکھو اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا, صحیح, اور تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات. بہت اچھا بات ہے. بہت خوبصورت جی. اسی خوبصورت جملے کے اوپر اختتام کریں گے آج کے اس پروگرام کا. سب سے پہلے تو آپ کا بے انتہا شکریہ, جزاک اللہ, آپ کی آمد کا, وقت کا آپ کے, کہ اگر تو رشتہ رکھنا ہے, تعلق رکھنا ہے, تو پھر جھگڑا کس بات کا, اور اگر نہیں رکھنا تو پھر جھگڑا کس بات کا. کتنی خوبصورت بات ہے. اور یہی اگر بات سمجھ آ جائے, اگر رہنا ہے اس رشتے کے اندر اور یہ فیصلہ کر لیا ہے, تو پھر اگلے کی زندگی کو مزریبل بنا کر اپنی زندگی کو کیوں مزری میں ڈالنا ہے. اس خوبصورت رشتے کو احساس کے ساتھ, شکر گزاری کے ساتھ, ایک دوسرے کی اپریسیشن کے ساتھ, اکنالج کر کے, ایک دوسرے کی عزت کر کے, محبت دے کے, ایک دوسرے کو خوبصورت وقت دے کر, جو آپ دیں گے وہی آپ کو ملے گا, اور یہ زندگی آپ کی خوبصورت سے خوبصورت ترین ہوتی چلی جائے گی. اللہ ہمیں اس خوبصورت رشتے کو, جو اللہ جس کو اپنی نشانی کہتا ہے, اللہ ہمیں اس کو ایک بہترین اور خوش اسلوبی سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے رشتوں کا خیال رکھیے, اور بالخصوص ازدواجی رشتے کا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.